السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضیلت ممتاز سیال۔ آج ہم پولیس کے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں، پولیس کے رویے پہ جو کہ صلاح الدین کیس پہ تھا۔ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ ہم اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں کہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ عام آدمی کی، عام عوام کی حفاظت کرے، مطلب ہمارے نگہبان ہوتے ہیں۔ لیکن جب نگہبان ہی ہمارے لیے خطرہ بن جائیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک شاعر نے بہت زبردست بات کی ہے کہ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہمیں چاہیے تھا، ایک ایسا ملک چاہیے تھا جب ہم برِ صغیر میں تھے، جس میں ہم آزادی سے رہ سکیں، اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر جیسا کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ پاکستان وجود میں بھی آیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا، مطلب 1947 سے اب تک پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت سارے حکمران آئے، حکمرانوں نے حکمرانی کی یا کہا جائے تو بادشاہت کی، اور جتنا ان کے جی میں آیا اتنا لوٹا اور لوٹتے ہی چلے گئے، بلکہ اتنا لوٹا کہ پاکستان ہمارے ملک پر لگانے کے لیے پیسہ ختم ہو گیا، بلکہ ان کے گھروں سے پیسہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کافی سارے کیسز ہیں۔ اس ملک کے سسٹم کو ابھی تک کوئی نہیں سدھار سکا، بلکہ اس ملک کے سسٹم کے بگاڑ کا سبب بھی وہی لوگ بنے جو اس سسٹم کا حصہ تھے۔ ابھی کچھ ہفتوں میں کیس آیا صلاح الدین کا، اور بھی بہت سارے کیسز آئے۔ صلاح الدین کا قصور بس یہ تھا کہ وہ ایک ذہنی معذور تھا، اور وہ اے ٹی ایم میں چلا گیا، وہاں اس کا کارڈ پھنس گیا اور شہریوں نے سمجھا کہ وہ اے ٹی ایم چور ہے۔ یہاں پر ہمارے ملک میں کئی عدالتیں ہیں، ہر کوئی منصف ہے، جس کا دل کرتا ہے سڑک پہ انصاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لندن سے ایک رپورٹ آئی یا ایک خبر آئی کہنا چاہیے کہ عمران فاروق کے قاتلوں کو وہ پاکستان کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ پاکستان ان مجرموں کو پھانسی کی سزا نہ دے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ باہر کے ملک جو نان مسلم ہیں، ان کے لیے انسانوں کی جو زندگی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہمارے ہاں ہم جو اسلامک ہیں، اسلام ہمیں ہمیشہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کی پولیس کلچر ہے، یہ ایک اتنی زبردست بات ہے جس کی ہمیں تعریف ہی کرنی چاہیے کہ وہ اعتراف کروا لیتی ہے، جرم کا اعتراف، چاہے اس بندے نے جرم کیا ہو کہ نہ کیا ہو۔ کبھی پولیس والے مار رہے ہیں، شہری مار رہے ہیں، ہر کوئی اپنا انصاف کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن عام عوام کو کہاں انصاف ملے۔ نون لیگ حکومت میں پولیس کی وردی بھی چینج کی گئی، اور کہا گیا کہ کالی وردی جو ہے وہ دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے، تو کالی کو خاکی کر دیا جائے، لیکن تب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر تبدیلی سرکار بھی خیر آ گئی، تو تبدیلی سرکار بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکی۔ ثانیہ ساہیوال آیا، اس میں پولیس والوں نے مار دیا دہشت گرد قرار دے کر۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل کرے ہم کسی کو غدار قرار دے دیتے ہیں، ہمارا دل کرے ہم کسی کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں، ہم اپنے انصاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پولیس کی پروگریس زیرو ہے۔ ابھی جیسے کہ چونیا واقعہ سامنے آئے، 4 بچوں کے قاتلوں کو ابھی تک نہیں پکڑ سکی۔ اب زینب کیس میں بھی قاتل کو تب پکڑا جب میڈیا پیچھے لگی، ورنہ یہاں تو جیسے خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو، یہاں کی عوام بھول جاتی ہے، تو بھول ہی جاتے ہیں سب۔ جب بھول جاتے ہیں تو پولیس بھی اس کیس سے ہٹ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ وہی ملک ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے پورا کیا؟ یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔